آج کی میری ویڈیو ان لڑکیوں کے لیے جن کے میاں ان کے ساتھ وفادار نہیں ہیں اور وہ اپنے بچوں کی خاطر چپ چاپ اپنی زندگی گزار رہی ہیں، یا وہ لڑکیاں جن کو محبت کے نام پہ، شادی کے نام پہ دھوکے ملے ہوں، یا منگنی ٹوٹ گئی ہو، یا جس بھی رشتے میں عورت نے وفا کی اور اس کو وفا نہیں ملی اور اس کا ایک ہی سوال ہے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا اور مجھے اس کا کیا صلہ ملے گا۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ایسی بہنوں سے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ کو یاد ہے حضرت آسیہ کا واقعہ، حضرت آسیہ کو یاد کرنا کہ فرعون جیسے ظالم کافر قاتل شخص کی بیوی تھیں اور دنیا انہیں ملکہ مصر کہتی تھی، لیکن ان کے دل میں اللہ کی محبت کا تاج تھا۔ فرعون نے ان پہ ظلم کیا، ان کے جسم پہ کوڑے برسائے، زمین پہ لٹا کے پتھر رکھے، مگر وہ عورت نہ ٹوٹی نہ پلٹی نہ کمزور ہوئی، اور جب تکلیف آخری حد تک پہنچی تب بھی وہ صرف یہی کہہ رہی تھی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دے۔ کیا پتا تمہیں، کیا پتا کہ یہ ایک عورت کی دعا تھی اور قرآن نے اسے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیا۔ کچھ عورتیں جیت کر بھی ہار جاتی ہیں، ایسی بھی بہت سی عورتیں ہیں جنہیں جو ہے وہ دنیا جینے نہیں دیتی یا جنہیں انسان نہیں سمجھتی۔ وہ عورتیں روز ہار رہی ہوتی ہیں خود سے، اپنے خوابوں سے، اپنے احساس سے، اپنے وہ بہت سے دن وہ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہر دن دفن کر رہی ہوتی ہیں، اپنا جذبہ، اپنی کوئی خواہش، اپنی پہچان۔ کبھی وہ شوہر کی سختی کو نصیب مان کر سہتی ہیں اور کبھی بچوں کی خاطر خاموش ہو جاتی ہیں، کبھی گھر بچانے کے لیے خود کو توڑ دیتی ہیں، اور پھر بھی سننے کو ملتا ہے کہ تم نے کیا ہی کیا ہے۔ لیکن ان عورتوں نے صبر کیا ہے، اور اگر وہ اس صبر کے ساتھ جی رہی ہیں نا تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ان کا صبر بے مقصد نہیں جائے گا۔ اگر زخم نہ ہوتے، اگر دل خالی ہوتا، رشتہ اتنا گہرا نہ ہوتا کہ تم نے صبر کیا، مگر وہ صبر صرف برداشت نہیں تھا، وہ صبر جلنے کا، تڑپنے کا، جو ہے چپ رہنے کا نام تھا۔ تمہاری خاموشیاں، تمہارے خالی پلکیں، تمہارے سجدے، تمہارے دل میں دبائی ہوئی چیخیں، سب اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ کب تک سہتی رہو گی، کچھ لوگ کہتے ہیں چھوڑ دو، سب کچھ کیوں برداشت کر رہی ہو، مگر کوئی یہ نہیں جانتا کہ جو عورت ہے وہ اکثر صرف اپنے لیے نہیں جیتی، وہ اس رشتے کے لیے لڑتی ہے جو اسے ملا تھا، رب کے نام پہ ملا تھا۔ صبر کرتی ہے کہ کہیں بچے نہ ٹوٹ جائے، کہیں گھر نہ بکھر جائے، کہیں اسے ایک انسان میں شاید کبھی کچھ بدل جائے، ایک اس خواہش کے ساتھ وہ جیتی رہتی ہے۔ تو آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں حضرت خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ۔ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ عرب کی ایک عظیم صحابیہ، شاعرہ اور صبر کی علامت، ان کے 4 بیٹے جو ہے وہ جہاد میں شہید ہوئے، اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ الحمدللہ رب نے میری قربانی قبول کر لی۔ یہ وہ عورت تھی جس نے اپنا دل اللہ کے قدموں میں رکھ دیا اور جو ہے جواب میں عزت پائی، ایمان پایا، مقام پایا۔ تو آج کی یہ ویڈیو ان عورتوں کے لیے جو دنیا کی نظر میں کمزور مگر اللہ کی نظر میں مضبوط ہیں، جنہیں محبت نہ ملی مگر وہ خود محبت بن گئیں، جنہیں احساس نہ ملا مگر وہ خود سہارا بن گئی۔ لیکن ایسی بہنوں نے بالکل دل نہیں ہارنا، اللہ کا انعام ابھی باقی ہے۔ اللہ جو ہے وہ ایسے صبر کرنے والی عورتوں کے جنت میں کیا عطا کریں گے، اور ان کی محرومی وہاں کیسے مکمل جو ہے وہ محبت میں بدلے گی۔ کبھی آپ نے خود سے یہ سوال کیا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے جو مجھے صرف میری ذات کی وجہ سے چاہا جائے، مجھے بدلنا نہ پڑے، جو میری خاموشی کو بھی سمجھے، جسے میرے لفظ کی نہیں میری وفا جو ہے دکھائی دے۔ کئی عورتیں ایسی ہیں جو اپنی ساری عمر جو ہے نا وفا کا انتظار کرتے کرتے گزار دیتی ہیں، ماں باپ کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، یا کبھی کسی ایک کے لیے جو ان کے بہت قریب ہو جاتے ہیں، مگر آخر میں وہ رہ جاتی ہیں تنہا، صرف دل ہی دل میں ایک سوال لے کے کہ کیا میرے نصیب میں محبت ہے۔ تو ان عورتوں کے لیے میرا آج کا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ جب عورت ہر طرح سے وفا نبھا کے دیکھ لے لیکن اسے بے وفائی ہی ملے، تو وہ لمحہ جب عورت کہتی ہے کہ اللہ بس تو ہی ہے، جب سارے دروازے بند ہو جائیں، جب ہر چہرہ جھوٹا لگے، جب جو ہے دل کسی سے بھی لگانے سے ڈرے، تو عورت آخرکار اپنے رب کی طرف پلٹتی اور کہتی ہے بس تیرا ہونا کافی ہے میرے لیے۔ وہ یہ لمحہ ہوتا ہے کہ جہاں عورت دنیا سے محروم ہو کر اللہ کے در پر اپنی امید رکھ دیتی ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں اللہ اپنی سب سے خوبصورت رحمتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں سورۃ الرحمن میں آیت 60، جس کا ترجمہ ہے بھلا احسان کا بدلہ احسان کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔
تو احسان کے سوا جب احسان کا بدلہ کچھ ہو ہی نہیں سکتا، تو جس عورت نے محبت میں سچائی کی، دل میں وفا رکھی، خود کو روک کر بھی کسی کے لیے دعا کی، تو اللہ اس احسان کو کبھی نظر انداز نہیں کرتا۔ جس نے دنیا میں کچھ نہیں پایا، جسے محبت نہ ملی، جسے قدر نہ ملی، جس کو عزت نہ ملی، جو دل سے وہ چاہتی تھی اسے نہ ملا، اللہ اسے وہاں ایسا مقام دے گا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ جنت میں اس کو وہ سب کچھ ملے گا جو اس کا دل چاہے گا اور آنکھوں میں بھائے گا، یعنی جس چیز کے لیے تم نے دنیا میں اپنی آنکھیں جو ہیں وہ رلائیں اللہ کے حضور، تو اللہ وہاں تمہیں وہ سب کچھ عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہاں پہ آپ کو اس طرح سے آپ کو عطا کریں گے کہ آپ کے دل کو پھر کبھی بھی خالی پن محسوس نہیں ہوگا۔ جنت میں جو ہے آپ کو ایسا ساتھ ملے گا جو آپ کی روح کی گہرائی تک آپ کو سمجھے گا، جو آپ کی دعاؤں کا جواب ہوگا، نہ آزمائش، نہ غلط فہمی، نہ جدائی، بس ایک محبت جو اللہ کی طرف سے ہوگی۔ آپ کا اللہ آپ سے راضی ہو جائے، بس یہ کافی ہے۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت نہ سونا، نہ موتی، نہ محل، بلکہ اللہ کا راضی ہونا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے راضی ہو جاؤ کیونکہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، سبحان اللہ، تو تب وہ سب آنسو، سب سجدے، سب دکھ محبت میں ڈھل جائیں گے۔ اور جن لوگوں کے دلوں کو جو ہے وہ محبت میں دھوکہ ملا، ان کو رشتوں میں جو ہے وہ وفا نہیں ملی، انشاءاللہ العزیز اس دن ان سب کا جو ہے دنیا میں جو ان کا دل دکھا تھا، انشاءاللہ آخرت میں اس کی بہت اچھے سے کمپنسیشن ہو جائے گی اور بہترین کر کے ہوگی۔ تو محرومی کے باوجود آپ نے جو ہے اللہ تعالیٰ کا دامن نہیں ہاتھ سے چھوڑنا، ایسی جنت اللہ تعالیٰ لکھ دے آپ کے نصیب میں کہ آپ کا دل راضی ہو جائے، آپ خوش ہو جائے، اپنی اصل پہچان کے ساتھ محبت، عزت اور سکون پائیں، ہمیشہ کے لیے محبت۔ اگر اللہ سے جڑ جائیں تو جو کچھ دنیا سے چھین جائے رب سبھی کچھ واپس کر دے گا، زیادہ بہتر اور ہمیشہ کے لیے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کی بات تھی تو جان لیں کہ آپ اکیلی نہیں ہیں، آپ جیسی بہت سی دعائیں آج بھی عرش پہ سنی جا رہی ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں دنیا میں اس کا جو ہے وہ اس کا پورا ہونا محسوس نہیں ہوتا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دنیا سے جو ہے کچھ ملے نہ ملے مگر دل میں سکون ہو جاتا ہے صرف اللہ کے ساتھ۔ پھر ایک دن وہ خود سے سوال کرتی ہے کہ واقعی میری محبت اتنی بے قیمت تھی؟ کیا میں کبھی کسی کے قابل نہیں تھی؟ میری قدر صرف ضرورت تک محدود تھی؟ تب وہ رب کے حضور بیٹھتی ہے خاموش، تھکی ہوئی، بس ایک فریاد لیے کہ اللہ تو ہی کافی ہے۔ تو وہ لمحہ جب اللہ تھام لیتا ہے، اور وہ لمحہ بہت خاص ہوتا ہے جب عورت خود کو دنیا سے جو ہے وہ کٹتے ہوئے دیکھتی ہے مگر رب سے جڑتے ہوئے دیکھتی ہے، تو یہ محسوس کرتی ہے کہ اسے نماز میں سکون آنے لگا ہے، اس کا بوجھ دل کا ہلکا ہو گیا، تنہائی میں رب کی موجودگی کا احساس اس کو ہونے لگتا ہے، اسے دوبارہ جینے کا حوصلہ ملتا ہے۔ تو اگر آپ بھی انہی سب سوالوں سے دو چار تھے تو یقین کریں کہ یہ ویڈیو آپ تک پہنچنا بے مقصد نہیں تھی، یہ ویڈیو اللہ کی طرف سے آپ کے لیے ایک ذریعہ بن کے آئی ہے۔ سو آئی ایم شیور آج کی ویڈیو آپ لوگوں کے لیے انفارمیٹیو ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، اپنا رکھیے گا خیال، فی امان اللہ۔